السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک مسئلہ جو ٹھنڈی کے موسم میں سب سے زیادہ عورتیں تلاش کرتی ہیں اور سب سے زیادہ عورتوں کو جس مسئلے کے بارے میں معلوم نہیں ہوتا ہے، جس کے بنا پر کئی عورتیں جو ہے بستر کو، گدے کو، صوفہ کو یا تو استعمال میں نہیں لاتی، یا پھر اس صوفہ اور گدے کو پھینک دیتی ہے، یا پھر اسی کو استعمال کرتی ہے ناپاکی کی صورت میں۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں ان عورتوں کی جو ٹھنڈی میں بچوں کے صوفہ اور گدا میں پیشاب کرنے کی وجہ سے پریشان رہتی ہیں کہ کس طریقے سے اتنی موٹی چیز کو دھویا جائے، کس طریقے سے اس کو پاک کیا جائے، اسے نچوڑا جائے تو کیسے نچوڑا جائے اور اسے کس طریقے سے پاک کیا جائے۔ بہت سارے لوگوں نے سوال کیا تھا، اس میں سے کچھ سوال جو تھے صرف اسی کے متعلق تھے کہ ہمارے ٹھنڈی کے موسم میں ہمارے ہاں بچے جو ہے رضائی میں، لحاف میں، چادر میں یا صوفے میں جو ہے پیشاب کر دیتے ہیں، جس کے بنا پر کیا اس کو استعمال میں لایا جا سکتا ہے یا پھر اس کو استعمال میں نہیں لا سکتے ہیں، یعنی اس کے اوپر نماز پڑھ سکتے ہیں، کیا طریقہ اختیار کیا جائے کہ جس کے بعد اس چیزوں کو استعمال میں لایا جا سکتا ہے۔ آئیے سمجھتے ہیں سب سے پہلے کہ ان چیزوں کو کیسے پاک کیا جائے۔ ایک بات تو ظاہر سی بات ہے کہ بچہ اگر گدا میں، لحاف میں، رضائی میں، چادر میں، کسی بھی چیز میں پیشاب کر دے، بچہ ہو یا کوئی بھی ہو، تو وہ چیز جس پہ یہ نجاست لگ جائے وہ چیز ناپاک ہو جاتی ہے۔ اس کو جب تک پانی سے نہ دھویا جائے وہ پاک نہیں ہوتا۔ بعض لوگ کرتے کیا ہیں کہ گیلا کپڑا لے کر اس کو پوچھ دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ وہ پاک ہو گیا، جبکہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ گیلا کپڑا پوچھنے کے بعد وہ چیزیں پاک نہیں ہوتی ہے۔ اس چیز کو کم سے کم 3 مرتبہ دھو کے نچوڑنا پڑتا ہے۔ جب تک آپ اسے دھو کر نہیں نچوڑیں گے، پانی جب تک ٹپکنا بند نہیں ہوگا تب تک وہ چیز پاک نہیں ہوگی۔ اب آئیے جانتے ہیں کہ صوفہ، گدا، لحاف، ان چیزوں کو تو نچوڑا نہیں جا سکتا، تو ان چیزوں کو کیسے پاک کریں؟ ایک طریقہ پاک کرنے کا یہ ہے کہ آپ جو بھی چیز، کہ جس چیز پر بھی یہ نجاست لگی ہوئی ہو، چاہے رضائی ہو، لحاف ہو، اس چیز کو آپ ایسی جگہ رکھیں جہاں سے پانی بہ سکے اور اس کے اوپر پانی ڈالیں۔ جہاں پہ نجاست لگی ہوئی ہے اس کے اوپر آپ پانی ڈالیں اور پانی ڈال کر اس موٹی چیز کو چھوڑ دیں۔ چھوڑ دینے کے بعد جب پانی ٹپکنا بند ہو جائے اس کے بعد دوبارہ پانی ڈالیں اور پھر اس کو چھوڑ دیں۔ جب دوبارہ پانی ٹپکنا بند ہو جائے پھر تیسری مرتبہ اسی جگہ پر پانی ڈالیں۔ پھر وہ جب پانی ٹپکنا بند ہو جائے اس کے بعد وہ چیز پاک ہو جائے گی۔ بعض لوگ کرتے کیا ہیں کہ پورے رضائی یا پورے لحاف کو جو ہے دھو ڈالتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ جہاں پر نجاست لگی ہوئی ہے، جہاں پر پیشاب کے اثرات ہیں، جہاں پہ پیشاب کیا گیا ہے، صرف اسی جگہ کو دھونے سے پوری رضائی اور پورا لحاف پاک ہو جائے گا۔ اب بعض چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ جس کو دھونے کی وجہ سے خراب ہونے کا امکان ہوتا ہے، کہ اس کو دھویا نہیں جا سکتا، تو کچھ کیمیکل ایسے آتے ہیں جو نجاست کو بالکل یا طور پر ختم کر دیتے ہیں۔ اور اگر یہ بھی نہیں تو کم از کم ایک ڈرائی کلین جو ہوتا ہے وہ ڈرائی کلین کرا لیں۔ ڈرائی کلین کرانے سے بھی وہ چیزیں پاک ہو جاتی ہے۔ اب رہا مسئلہ کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ایسے استعمال میں لاتے ہیں، تو اس کو استعمال میں لایا جا سکتا ہے لیکن اس کے اوپر نماز نہیں پڑھا جا سکتا۔ پیشاب لگنے کے بعد بہر صورت وہ چیزیں ناپاک ہوتی ہے۔ ایک طریقہ ہے کہ آپ استعمال میں اس طریقے سے لا سکتے ہیں کہ اگر آپ اس طریقے کا کام نہیں کر رہے، اس طریقے سے آپ اس کو پاک نہیں کر سکتے، تو ایک طریقہ یہ ہے کہ جو نجاست سوکھ گئی ہے اس کے اوپر آپ کوئی چادر لگا دیں، چادر ڈال دیں، تو چادر جو پاک چادر ہے، وہ نجاست جس گدا، جس رضائی پر لگا ہوا ہے اس کے اوپر سے اگر آپ چادر ڈال دیں گے تو آپ اس کے اوپر نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کے اوپر بیٹھ کے قرآن کی تلاوت بھی کر سکتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ آپ کا وہ چادر جو آپ نے بعد میں ڈالا ہے، نجاست والے رضائی یا نجاست والے لحاف کے اوپر سے جو آپ نے چادر لگائی ہے، وہ چادر بہر صورت پاک ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ٹھنڈی کے موقع پر بہت ساری عورتیں ان چیزوں کو نہیں جانتی ہے اور نہ جاننے کے بنا پر ناپاکی، پاکی سب کو ایک کر دیتی ہے، عملیہ میٹ ہو جاتا ہے، جس کے بنا پر ان کی نماز، ان کا قرآن یہ بالکل درست نہیں ہوتا۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے دوسروں تک ضرور پہنچائیں۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو پر اگلے پیغام کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔